اونچا ہی تھا، سیڑھی پر کچھ مانگنے والے بیٹھے تھے، فقیر بیٹھے تھے، اس میں سے ایک فقیر پر نظر پڑی جس کا پیر کٹا ہوا تھا، پیر ہی نہیں تھا، ایک پیر سے معذور فقیر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں فوراً میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ میں تیرے سامنے شکایت کر رہا تھا کہ پیروں میں پہننے کے لیے جوتے تو نے نہیں دیے، یا اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے، اس کو تو نے پیر سے ہی محروم رکھا، پیر کی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، تو نے مجھے پیر سے ہی سالک دیے، چلنے کے قابل دیے، اس کی طرف میرا تصور و دھیان نہیں گیا اور میں نے تیری شکایت کر لی، بجائے تیری نعمتوں پر شکر کرنے کی شکایت کر لی، اللہ معاف فرما۔ آدمی جب غور کرے اللہ کی بے شمار نعمتوں سے آدمی مستفیض ہو رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ نے نعمتیں بے شمار دی اور نعمتوں کو دینے کے بعد کہا کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا کتنی نعمتیں دی، اور عجیب بات ہے کہ اللہ نے نعمت دے کر نعمت کا احسان بھی نہیں جتلایا، احسان نہیں جتلایا۔ اچھے سے اچھا دوست ہو، کچھ دینے کے بعد کچھ موقع ایسا آتا ہے تو کیا دکھلاتا ہے کہ ہاں فلاں وقت میں تیرے کام آیا تھا، فلاں وقت میں یہ تجھے دی۔ اللہ کتنا کریم، کتنا محسن، فرمایا کہ کسی نعمت کا اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت نے دو نعمتیں انسان کو، ایمان والے کو ایسی دی کہ اس نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے احسان بھی جتلایا کہ یہ کچھ نعمت ہے جو میں نے دے رکھی ہے۔ وہ کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ مذہب اسلام میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ نعمت دینے والے نے اس کو نعمت کہا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہیں نعمت دی۔ اور دوسری نعمت قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے انسانوں میں نے تم پر نبی مبعوث فرمائے، نبی دیے، میرے حبیب کو تم نے بھیجا، یہ بہت بڑا احسان ہے میرا تم پر۔ تو نبی آخر الزمان کی بعثت کو رب کائنات نے ایک نعمت، گرا قدر نعمت فرمائی کہ اتنی بڑی نعمت میں نے تم پر احسان کیا۔ اور کیسے نبی؟ پھر ذوالفقار فرماتے ہیں کہ دوسرے بڑے بڑے ممالک کے اندر، یوروپ کے ممالک کے اندر جب سفر ہوتے ہیں، پھر صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، نصارا سے، میں دعوے کے ساتھ ان کے ساتھ یہ آپشن رکھتا ہوں، یہ سوال ان کو پیش کرتا ہوں کہ مذہب عیسائیت میں اگر کوئی نومولود ہو، کوئی بچہ پیدا ہو، اور پیدا ہونے والا بچہ اگر اس کو اللہ بولنے کی قدرت دے دے اور یہ ڈیمانڈ کرے، درخواست کرے کہ میں پیدا ہوا، دنیا میں آج آیا، آج سے میں اپنے مذہب کے لیڈر کو فالو کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنی تجارت، اپنی ملازمت، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے مذہب کے لیڈر کو فالو کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری اور سیرت اور ان کی زندگی تفصیل سے پیش کر دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تعلیمات ایک بچے کے لیے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تعلیمات ایک نوجوان کے لیے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تعلیمات بوڑھوں کے لیے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تعلیمات ایک تاجر کے لیے ہے، ایک ملازم کے لیے، ایک شوہر کے لیے ہے، مجھے بتلاؤ، میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آج میں دنیا میں آیا ہوں، آج ہی سے میں اپنے پیروکار کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں عیسائیوں کے پادریوں کے سامنے جب میں نے یہ بات رکھی کہ پیدا ہونے والا بچہ اگر یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا تمہارے پاس حضرت عیسیٰ کی کوئی ڈاکیومنٹری، کوئی ہسٹری، کوئی تاریخ، کوئی اتہاس ایسا ہے جو اس کو تم پیش کر سکو؟ عیسائیوں نے معذرت چاہی، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پیدا ہونے والے بچے کی اس ڈیمانڈ کو ہم پورا نہیں کر سکتے،
صاحب فرماتے یہودیوں کو میں نے سوال کیا کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسی کوئی ڈاکیومنٹری، ایسی کوئی سیرت، ایسی کوئی تاریخ ہے جو ڈیمانڈ کرے تم اس کو پیش کر سکو؟ فرمایا کہ نہیں، ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے کچھ قصوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتلاؤں، اگر کوئی مذہب اسلام میں پیدا ہونے والا بچہ، اگر کوئی دین اسلام میں پیدا ہونے والا نو مولود یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اور تاریخ اور سیرت دو تاکہ آج ہی سے میں ان کی سنت پر، ان کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دوں، ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ڈاکیومنٹ اتنی اس کے ساتھ موجود ہے، دلیلوں کے ساتھ موجود ہے، احادیث کے ذخیرے کے ساتھ موجود ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ قبر کے گڑھے میں تک جانے تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو فالو کرنا چاہتا ہے، ساری چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے امتیو، اے میرے بندو، میں نے میرے حبیب کی سیرت کو، لائف سٹائل کو، ان کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ اب تم زندگی کے جس شعبے میں ہو، جس میدان میں ہو، جس ڈپارٹمنٹ میں ہو، میرے نبی کی سیرت آپ کو رہبری کے لیے ملے گی۔ اگر آپ تاجر ہیں، ملک شام میں تجارت کرنے والے میرے آقا کی تجارت کا مطالعہ کیجیے۔ اگر آپ شوہر ہیں تو میرے آقا نے حضرت عائشہ اور خدیجہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس سیرت کو پڑھیے۔ اگر آپ حاکم ہیں، آپ عہدیدار ہیں، آپ اپنے سر جو ہے قوم کے لیڈر ہیں اور آپ ایک سرپنچ کی حیثیت سے اپنے برادری کے اندر جانے اور پہچانے جاتے ہو تو میرے مدینہ کے حاکم نے کیسی لیڈرشپ کی، اس لیڈرشپ کو پڑھیے۔ اور اگر آپ ملازم ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مکہ کے پہاڑیوں پر بکریوں کو چرانے والے جناب عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے۔ تاجر ہے، ملک شام کی تجارت کتنی امانت داری کے ساتھ کی، اس تجارت کو پڑھیے۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو شعبے میں حضور پاک علیہ السلام کی رہبری موجود نہیں ہے؟ ہر شعبے میں موجود۔ چنانچہ پیر صاحب فرماتے میں ڈنکے کی چوٹ ان کو کہتا ہوں دوسرے مذہب والوں کو کہ تمہارے پاس تمہارے نبی کی، تمہارے لیڈر کی ایسی کوئی ڈاکیومنٹری نہیں ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ آئیے مذہب اسلام کا مطالعہ کریے، ریسرچ کریے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے، کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات موجود نہ ہو۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی امتی کو کسی شعبے میں کسی اور کے حوالے کیا ہی نہیں۔ شادی کر رہے ہو، حضور نے شادیاں کی ہے، دیکھیے۔ موت میت کا معاملہ ہے، حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کی میت ہوئی ہے، اس موقع پر حضور کا کیا رویہ رہا ہے، دیکھیے، پڑھیے۔ غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، زندگی کا کون سا شعبہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اس امتی کو رہبری کرتی۔ دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے لیڈر گزرے، کتنے بڑے بڑے جنرل گزرے، کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے، ان تمام نے دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ہوں گے، لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں کی زبان پر اور لوگوں کی قلم میں ایک جملہ کامن رہا ہے کہ فلاں کمانڈر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے، لیکن ان کی زندگی نے ان کو ساتھ نہ دیا۔ اور کچھ سال زندہ رہتے تو یہ اور جو ہے فتوحات حاصل کرتے۔ پرانے سائنٹسٹ نے دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن اور اگر کچھ سال زندہ رہتے تو اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے۔ یہ جملہ تمام کی ہسٹری میں کامن ہے کہ فلاں سال فلاں شخص نے دنیا میں بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن اور زندہ رہتے تو اور بڑے کارنامے انجام دیتے۔ گویا کہ اپنے فیلڈ میں ناکام رہے ہیں، کام پورا نہیں کیا، چاہے کتنا کام کیا ہو لیکن تکمیل تک نہیں پہنچایا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت والی زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام
کامل طریقے سے پہنچا دیا. اور حضور نے فتح مکہ میں جب حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان یہ اعلان کیا کہ کیا میں نے جس مقصد کو لے کر اللہ نے مجھے بھیجا تھا، جس مشن کے ساتھ تمہارے درمیان میں آیا تھا، اس مشن کو پورا کیا یا نہیں؟ تمام صحابہ نے کہا کہ آپ نے اپنے رب کے مشن کو پورا کیا ہے. اللہ کی طرف انگلی اٹھا کر حضور نے فرمایا یا رب، اے اللہ تو گواہ رہنا، جس مشن کو لے کر تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا میں نے اس کو پورا کر دیا. ایسا کوئی لیڈر نہیں ملے گا. چنانچہ مسلمان تو مسلمان غیروں کو حضور کی تعریف کرنے پر ان کی فطرت نے مجبور کر دیا. ہمارے نوجوان حضور کی سیرت پڑھتے نہیں، ایک المیہ ہے. مسلمانوں کو، نوجوانوں کو حضور کی سیرت کا مطالعہ اسٹڈی کرنا چاہیے. اگر ہم حضور کی سیرت کی اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے اور ہمارے سامنے حضور کے زندگی کے ہر پہلو ہوں گے، ہم غیر مسلمان بھائیوں کو حضور کے اوپر اٹھنے والے الزامات کا جواب حضور کی سیرت کی روشنی میں دے سکیں گے. لیکن مسلمان خاموش ہو جاتا ہے، اس کے پاس ذخیرہ ہی نہیں ہے، اسٹڈی نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے. جس نبی کے نام پر ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اور جس نبی کے امت ہونے کا ہم فخر کرتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، اس نبی کی زندگی کا کوئی پہلو ہمارے سامنے نہیں. آپ کو تعجب ہوگا، مسجد حلیمہ اس کی افتتاح کے موقع پر، اوپننگ کے موقع پر حضرت مولانا سجاد صاحب تشریف لائے تھے. اس مجلس میں مجھے یاد ہے، میں نے اپنی کاپی میں اس کو درج بھی کیا ہے. حضرت مولانا سجاد صاحب نے اس موقع پر بہت قیمتی باتیں بتلائی تھی. اس میں سے ایک بات حضرت نے بتلائی تھی کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا مسلمان اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کرتا. اب تو ہر زبان کے اندر ہے. اگر ہمیں اردو نہیں آتی، گجراتی زبان میں سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے. انگلش زبان جاننے والوں کے لیے انگریزی زبان میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈاکیومنٹری. ہر زبان میں سیرت نبی کی کتابیں موجود ہیں، لیکن ہمارا مسلمان ہمارے نبی کی سیرت سے انجان ہے. پھر حضرت فرماتے تھے کہ جب جو ہمارا ابھی پی ایم ہے، گجرات کے سی ایم تھے، اس وقت احمد آباد کے ایک دورے میں احمد آباد کے بڑے بڑے مسلمانوں کو لیڈر ہیلتھ کی حیثیت سے جو مسلمان تھے ان کو جمع کیا. اور آج کے ہمارے پرائم منسٹر نے اس وقت جب سی ایم تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو ہر مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا. انہوں نے اس وقت ایک جملہ مسلمانوں کو کہا کہ کچھ دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھے آپ کے نبی کا جیون چریتر یعنی سیرت نبی اس بارے میں ایک کتاب دی تھی. وہ کتاب میں نے پوری پڑھ لی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ملک کا پی ایم کہہ رہا ہے مسلمانوں کو، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے نبی کی پوری سیرت پڑھی. آپ کے نبی پر آپ کے رب نے سب سے پہلے جو سندیشہ بھیجا، جو پیغام بھیجا، جو وحی بھیجی، وہ یہ تھی اقرا، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن کے بارے میں. جس نبی پر سب سے پہلی وحی ایجوکیشن کی نازل ہوئی، اس نبی کے امتی ایجوکیشن سے کتنے دور ہیں؟ اس نے یہ بات کہی. میرا کہنے کا مطلب آج یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جب اس کے ہاتھ میں حضور کی سیرت آتی ہے تو جب وہ شروع کرتا ہے تو اس کو چین نہیں پڑتا پوری کرے بغیر. کتنی بہترین سیرت ہے کہ اس کو میں پوری کر لوں. چند دنوں میں جب ایک غیر مسلم حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، مسلمانوں نے کتنا مطالعہ. آج مسلمان حضور کی تعلیمات سے، حضور کی سیرت سے انجان ہے. پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی تعلیمات ایک نور ہے، نور. چنانچہ اس کا مطالعہ کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ہمارے نبی کی تعریف کے قصیدے پڑھنے پر مجبور ہے.
اتنی پاکیزہ زندگی اللہ نے دی ہے، اتنی خوبصورت زندگی اللہ نے دی ہمارے نبی کو۔ چنانچہ امریکہ کا ایک بہت بڑا رائٹر ہے، لیکھک، جس کا نام مائیکل ہارٹ ہے، اس نے اپنے زمانے میں ایک کتاب لکھی، The 100۔ آج بھی آپ گوگل پر سرچ کریں گے، کتاب موجود ہے، The 100۔ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے اور پیشے کے اعتبار سے سائنٹسٹ ہے، ویگنانک ہے اور رائٹر بھی ہے، لیکھک ہے۔ اس نے کتاب لکھی The 100۔ وہ اپنی کتاب کے اندر ان ہستیوں کا اس نے تذکرہ کیا جس نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور ایسے 100 لوگوں کا اس نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا جن کے کارناموں سے دنیا نے فائدہ اٹھایا، دنیا متاثر ہوئی۔ اس نے اپنی اس کتاب کے اندر بڑے بڑے سائنسدان، سائنٹسٹ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس نے اپنی اس کتاب میں بڑے بڑے کمانڈرز کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس نے اپنی اس کتاب کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنی اس کتاب میں بڑے بڑے لیڈروں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسے 100 لوگوں کا تذکرہ اپنی اس کتاب میں کیا ہے جس نے اچھے اچھے کارنامے دے کر دنیا کو متاثر کیا۔ اسی